طرف سے عورت پر ہاتھ اٹھانا ہے. یہ معاملہ بھی بڑا حساس معاملہ ہے، خاص طور پہ جب قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اور اس معاملے کو ہمارے معاشرے کے اندر ملحدین نے، لبرلز نے اٹھایا اور اسے بنیاد بنا کر اسلام پر انہوں نے ایک جو اعتراضات ہیں انہیں قائم کر دیا. تھوڑا سا خلفیہ سمجھنا چاہیے. خلفیہ یہ ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا لا تضربوا اماء اللہ، یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خواتین آئیں، یعنی عرب معاشرے کے اندر یہ سلسلہ تھا، تو اللہ کے پیغمبر نے منع فرما دیا اللہ کی بندیوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، مارنا مت. تو حدیث میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے اس حکم کے بعد خواتین کی مردوں پر جسارت بڑھ گئی. اب مرد اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گئے، آپ نے منع فرمایا، کیا کرے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے اجازت دے دی. جب اجازت دی تو کچھ لوگوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. خواتین آ گئیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے پاس کہ جی اس طرح ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ آل محمد تک یہ خبر پہنچی ہے، اور فرمایا لیس اولئک باخیارکم، او کما قال، فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. لہذا شریعت کے اندر یاد رکھیں، ابتداءً مارنا، یا اگر ہم عموم پر بات کریں، یہ قابل جسے کہہ لیں مدح یا قابل تعریف، یہ مرد کی مردانگی نہیں ہے. دیکھیں مرد ہے اپنا، اللہ نے اسے طاقتور بنایا ہے عورت کی نسبت، اور عورت کو کمزور بنایا ہے. اور کمزور پر ہاتھ اٹھانا یہ مرد کی مردانگی نہیں ہے، یہ قابل مذمت عمل ہے. اصول یہ ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، یاد رکھیں یہ اصول ہے. ہاں قرآن مجید نے جو اجازت دی ہے فضربوہن کی، ٹھیک ہے، وہ ایک مخصوص صورت میں دی ہے، اور اسے قرآن نے نشوز سے تعبیر کیا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے مردوں کو مخاطب کر کے، اگر تم اپنی عورتوں کے نشوز سے ڈرو، ٹھیک ہے. نشوز کیا ہے؟ نشوز عربی میں نشوز کا مطلب ہوتا ہے ارتفاع، بلندی، یعنی کہ جب ایک عورت مرد پر حاوی ہونے کی کوشش کرے، صحیح ہے، یہ ہے نشوز. وہ اپنی زبان کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور اپنی نافرمانی کے ذریعے وہ مرد پر حاوی ہونے کی کوشش کرے، اسے قرآن مجید نے نشوز سے تعبیر کیا. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، یعنی میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ مرد کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کی فطرت میں نہیں ہے عورت کو کہ وہ عورت اس پر حاوی ہو. لہذا جب ایسی عورتیں، ایسی بیویاں اپنے مردوں پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہیں تو اس کے برے اثرات گھر پر اثر انداز ہوتے ہیں، بچوں پر بھی آتے ہیں، گھر پر بھی آتے ہیں. اچھا اب اس معاملے کو ٹھیک تو کرنا ہے نا، تو لہذا اللہ رب العالمین نے کچھ اصول بتائے. پہلا اصول اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ پہلا اصول ہے فعظوہن، انہیں نصیحت کرو. ایسا نہیں ہے کہ فوراً ہاتھ اٹھا دو، نہیں، نصیحت کرو، بات سے معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرو، پیار کے ساتھ، غصے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ تم انہیں قائل کرو، انہیں سمجھاؤ، ان کی باتیں سنو، ٹھیک ہے. فعظوہن، نہیں مانے واہجروہن فی المضاجع، ان سے الگ ہو جاؤ، بستر الگ کر لو، رات کو ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، اپنے آپ پر کنٹرول کرو اور رات کو ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو. اور اگر پھر بھی معاملہ ہینڈل نہ ہو تو پھر حکم نہیں ہے، اجازت ہے. دونوں میں فرق ہے، یاد رکھیں. میں اس بات کو دوبارہ کر دوں، توجہ کے ساتھ سنیں. حکم نہیں ہے کہ پھر تو مارنا ہی مارنا ہے، نہیں، اجازت ہے. پھر اگر تم نباہ کرنا چاہتے ہو اور معاملے کو بہتر کرنا چاہتے ہو تو اجازت ہے کہ تم ہاتھ اٹھاؤ. اچھا، یہ جو ہاتھ اٹھانا ہے یہ بھی مطلق نہیں ہے، علی الاطلاق نہیں ہے کہ جو اپنا کیا کہتے ہیں شدت، تشدد یا ظلم کی صورت اختیار کر جائے. یاد رکھیں قرآن کریم جو ہے وہ اصلاح چاہتا ہے، اور اصلاح جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور تشدد ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تشدد جب آ جاتا ہے تو اصلاح نہیں ہوتی، پھر بگاڑ ہوتا ہے. لہذا یاد رکھیں. تو پھر کیا ہے، اجازت دی. اور پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا غیر مبرح، وہ مار ایسی ہونی چاہیے جو زخمی نہ کرے، جو ڈیمیج نہ کرے، جو نشان اپنا کیا کہتے ہیں نہ چھوڑ دے. اور وہ مار چہرے پر نہیں ہونی چاہیے. صحابی سے پوچھا گیا اس کا مفہوم کیا ہے، کیسے ماریں؟ تو انہوں نے کہا بالسواک، مسواک سے. اب آپ کتنی ہی زور سے مسواک ہوتی ہے، بڑی نہیں ہوتی، مسواک ہوتی ہے بہت سے بہت ایک ہاتھ کے برابر، ٹھیک ہے. اب اس مسواک کو آپ کیسے استعمال کر سکتے؟ آپ نے چہرے پر تو استعمال کرنا نہیں ہے، جسم کے دوسرے حصے پر آپ نے استعمال کرنا ہے. اب مجھے بتائیں کہ وہ مسواک کی ضرب کیا ہوگی. لہذا یہ جو معاملہ جس کانٹینٹ میں ہے اس کو اسی کانٹینٹ میں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اگر پھر بھی بہتری یا اصلاح نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا کرو، ایسی صورت کے اندر پھر طرفین میں سے دونوں بڑے بیٹھیں اور معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. پھر بھی نہ ہو تو پھر
علیحدگی اختیار کرو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قاعدہ کیا ہے؟ مار پیٹ سے اجتناب. یہ ظلم و زیادتی کی سب سے قبیح صورت ہے.